اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جب بھی پروگرام کرتا ہے کوئی بھی پریزنٹر تو ہر ایک اپنے ادارے کی، ہر ایک اپنے چینل کی، ہر ایک اپنی ہمیشہ بات کرتا ہے۔ ظاہر ہے میں بھی اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا یا تھوڑی سی بات بتانا بھی چاہوں گا اور کرنی بھی چاہوں گا اس حوالے سے کہ ڈی ایم ڈیجیٹل نے، گلوبل نے جو نیا پلیٹ فارم آپ کو دیا ہے، جیسے کہ موویز کے حوالے سے بھی ہیں، یہ اچھے اچھے پروگرام لے کر آ رہے ہیں۔ یہ وہ واحد چینل بھی ہے یو کے کی سرزمین پہ جو کہ تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ہر ایک کا جس سے بھی پوچھو اس کا اپنا ہی چینل ہے ڈی ایم۔ تو اس حوالے سے آپ کی جو ہیں ویور کو دیکھ کے، ان کو پسند کو دیکھ کر، ان کو سمجھ کر ڈی ایم ڈیجیٹل ہمیشہ کی طرح نئے پروگرام لے کر آتا ہے۔ کوئی بھی کمیونٹی کے حوالے سے پروگرام ہوتا ہے تو ڈی ایم ڈیجیٹل اس کو کور کرنے میں سب سے آگے پیش قدم ہوتا ہے، چاہے وہ جس کمیونٹی کا بھی ہو۔ تو آپ کے لوکل مسائل لے کر آگے آتا ہے ہمیشہ کی طرح، یا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ڈی ایم ڈیجیٹل ہمیشہ کی طرح اس کا المیہ رہا ہے کہ ہر مقام پہ آپ کو آگے نظر آئے گا۔ اسی طرح آپ کے ہی لیے، آپ کی ہی خواہش کو مد نظر رکھ کے، آپ کے ہی دل کی تمنا میں کہوں گا کہ ایسے پروگرام جو مذہبی فلمیں ہیں، جو اور بھی ایکشن فلمیں ہیں، اس کے علاوہ دوسری بھی جو فلمیں ہیں وہ لے کر آتا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں، میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ آپ یقیناً اس بات کو پسند بھی کرتے ہوں گے، سراہتے بھی ہوں گے، اور قبلہ شاہ صاحب جیسے کہ ان کا تعلق ہے ڈی ایم ڈیجیٹل سے، صرف قبلہ شاہ صاحب کا نہیں بلکہ ان کے والد صاحب کا بھی تعلق ڈاکٹر ملک لیاقت جو کہ چیئرمین آف ڈی ایم ڈیجیٹل ہیں ان سے بڑا گہرا رہا، اور شاہ صاحب کا بھی اسی ادارے اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعلق اسی طرح قائم و دائم رہا۔ تو اس وجہ سے چینل کو بڑھانے کی، چینل کے حوالے سے جتنی بھی کوشش کی جاتی ہے ہر بندہ اپنے حساب سے کرتا ہے۔ تو جو بھی اگر پروگرام کی انفارمیشن آپ دیکھنا چاہتے ہو، جیسے قبلہ شاہ صاحب کی فیس بک پہ اتنے فالوور ہیں، بہت زیادہ، کافی ہزاروں کی تعداد میں، فرینڈ ریکویسٹ بھی ہیں ان کے پاس، تو فرینڈ بھی ہیں ساتھ، تو وہ انشاءاللہ اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں آپ کو، اور آپ اس بات کو سراہتے بھی ہیں، لائک بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انشاءاللہ آپ ڈی ایم ڈیجیٹل کے ساتھ رہیے گا، اور ڈی ایم ڈیجیٹل دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا ساتھ نبھاتا رہے گا۔ یہ تھی ادارے کے حوالے سے میری ذمہ داری جو میں چاہتا تھا ادا کرنی۔ جو ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے 1 منٹ بات کر کے تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا کہ زمانہ قدیم میں جب نظر ڈالی جائے تو اس وقت عمریں بھی کافی تھی، ایج، تو جتنی ایج زیادہ تھی عبادت و ریاضت کا سسٹم بھی زیادہ تھا۔ جیسے پہلے آپ سنتے ہیں نمازیں بھی بہت زیادہ تھیں، عبادتوں کا سسٹم بھی ایک زیادہ تھا، بلکہ ایک مقام پہ اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس جب ملک الموت پہنچا تو ان کے کافی 100 سال عمر گزار چکے تھے۔ تو جب ان کے پاس پہنچا تو وہ ایک جھونپڑی نما میں تھے بیٹھے ہوئے اور عبادت میں مشغول تھے۔ تو جب ملک الموت آ پہنچا تو اس نے پوچھا کہ آپ نے اتنی زیادہ لمبی طویل عمر گزاری، تو آپ پھر بھی نہ آپ نے ایک دیوار بنائی اپنے لیے، نہ مکان بنایا جس میں بیٹھ کے عبادت و ریاضت کا سلسلہ جاری ساری رکھ سکیں، یا اللہ کے احکام جو بھی اس کی طرف سے نازل ہوتے ہیں ان کو آگے چلانے کا سلسلہ جاری ساری رکھ سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہر روز تمہاری انتظار میں رہا کہ تو کب آئے اور مجھے ساتھ لے چلے، تمہاری اس جلدی آنے کی وجہ سے میں کچھ بھی نہ بنا سکا۔ تو بڑی ہی بات یہ حیران کرتی ہے کہ اتنے 100 سالوں میں بھی جو ایک مکان تک نہ بنا سکے، اور عبادت و ریاضت اور خدا کے خوف کا اس طرح عالم تھا کہ وہ کوئی چیز نہ بنا سکے اور اس کی عبادت میں مشغول رہے کہ کب وہ اپنی طرف بلا لے اور ہم کب چلے جائیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے عبادت میں مشغول رکھتے اور اس کے احکام بجا لانے میں، اور جو پیغام آتا اس کو آگے بڑھانے میں۔ لیکن اس کے اگر برعکس دیکھا جائے، آج کی دنیا پہ نظر ڈالی جائے، ہم بہت ترقی پذیر ملک بھی ہیں، اور اس ملک میں رہ رہے ہیں جو بہت زیادہ ترقی
کر چکا ہے اور آگے کر رہا ہے. سائنس دیکھیں کتنی دور چلی گئی ہے. ہم خود دیکھیں گاڑیوں پہ سفر کر رہے ہیں, ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہیں, ٹرینیں چل رہی ہیں. تو اگر ذرا سا سوچا جائے کہ یہ بنایا کس نے, تو پیغام ملتا ہے کہ دماغ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں رونما ہوئی. تو پیغام کس نے, دماغ کو پیغام کس نے دیا؟ تو بے شک خالق نے دیا. جو چیزیں آج بنی یہ اس وجہ سے. تو خالق نے دیا, تو کیا اگر سوچا جائے تو یہ حق بنتا نہیں کہ پہلے سے بھی زیادہ جتنی عنایت ہے ہم پہ, اتنی بلڈنگیں ہیں, اتنا کچھ ہے, اتنی نعمتیں ہیں ہم پہ, تو ہمیں عبادت زیادہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ سوچنا ہر انسان کا فرض ہے. اور اگر یہ سوچا جائے تو اس حوالے سے, اس نعمتوں سے یا اس سسٹم سے لگتا یہ ہے کہ زیادہ ہے تو زیادہ کرنی چاہیے. لیکن جو وظائف کا سلسلہ ہے, قبلہ شاہ صاحب بار بار فرماتے ہیں, وظائف کا سلسلہ ہے. اکثر کالر بھی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے لیے, میں سورہ الرحمن جیسے شاہ صاحب نے کہی کسی کو, یا بسم اللہ کہا, تو کہتے میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے. تو یہ ٹائم کس کے لیے ہے؟ یہ ٹائم کہاں لے کر جانا ہے, یا اس کو کس طرف صرف کرنا بہتر سمجھتے ہیں؟ ایک فرمان اور اس کے بعد باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا میں, کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ انسان ہمیشہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن دوزخ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. حالانکہ وہ کوشش کرے تو دوزخ سے بچ سکتا ہے, لیکن موت سے کبھی بچ نہیں سکتا. تو یہ سوچنے والی بھی بات ہے یقیناً. تو آج ہمارا موضوع تھوڑا سا وظائف کے حوالے سے ہے, کہ وظائف کی ترتیب پڑھنے کی, اس کی تعداد اور اس کو پڑھا کیسے جائے, یا مختلف قسم کے وظائف ہیں جن کو نام آج تک سنے ہیں, ان کو کرنے کا طریقہ, یا ان کو کرنے کے طریقے میں جو چیز بیچ میں محسوس ہوتی ہے اس کا افیکٹ کیا ہے, یا اس طرح اور بھی وظائف کے چند پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ آپ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اور تصرف کے حوالے سے اور اجازت رد ہونے کے حوالے سے, اس طرح کے تھوڑے سے وظائف کے حوالے سے سوال و جواب ہوں گے آپ کے بھیجے ہوئے. تو ابھی قبلہ شاہ صاحب کی جانب چلتے ہیں, اور اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام صوفی گائیڈنس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, محمد توصیف, اور میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب, جیسا کہ میں 2-3 دفعہ بیان بھی کر چکا ہوں, تو ابھی بھی تشریف فرما ہے. یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے. اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہیے گا. اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے گا. اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم, حروف ابجد کی روشنی میں, اور روحانیت, تصوف اور طریقت کے حوالے سے آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے. آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبرز موجود ہیں. جو بھی آ کے قبلہ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں, تھوڑی دیر تک لائیو کالر کا سلسلہ کھول دیا جائے گا, تو آپ بات کر سکتے ہیں. جو حضرات بات نہ کر سکتے ہوں, 2 بجے کے بعد موبائل نمبر آن ہوگا اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو, ورنہ بہتر آپ کے لیے بھی یہ ہوگا کل 2 سے 6 کے درمیان رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ آفٹر جمعہ, تو پھر آپ کا رابطہ ہو جائے گا قبلہ شاہ صاحب سے. آپ جو بھی بات کرنی ہو کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ ریکویسٹ تھی. آپ چلتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی جانب پر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام توصیف صاحب. شاہ صاحب, وظائف کا میں ٹائم بھی اتنا زیادہ آج نہیں ہے, تھوڑا سا میں وظائف کے سوالوں کی طرف جلدی سے آتا ہوں. جو سسٹر کا پہلا جو ایک سوال ہے, جو ایک مسئلہ تھا کہ ان کا میں نے 1900 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی تھی. اگر میں نے صبح پڑھ لی, صبح پڑھ لی, 1000 میں نے پڑھنی تھی شام کو, دن ایک کی پڑھائی ہے, تو بیچ میں کوئی لیڈیز والے دن جیسے آتے ہیں وہ آگے ناپاک ہو گئے, تو وہ 1000 کیسے پڑھیں گے, اس کو ترتیب کو کیسے ملائیں گی, وہ کیسے مکمل کر سکتی ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں, جب میں جو بات کرتا ہوں کہتا ہوں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے دوبارہ شروع ہوگا. سلسلہ یعنی کہاں سے ٹوٹا تھا؟ 900 سے. تو جب پاک ہو جائیں گے, جیسے کہ منڈے کو صبح جو ہے انہوں نے 900 پڑھا اور ناپاک ہو گئے, یعنی باوضو نہیں رہ سکتے. اس کے بعد ان کا جو بھی نیکسٹ منڈے یا تھرسڈے یا نیکسٹ منڈے کر لیں, نیکسٹ منڈے وہ پاک ہوئے دوبارہ, یعنی کہ نیکسٹ سنڈے پاک ہوئے, منڈے کو وہ دوبارہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں, یعنی کہ وضو کرنے کے لیے تیار ہیں. سلسلہ کہاں سے ٹوٹا تھا ان کا؟ 900 پڑھ لیا تھا, 1000 باقی تھا عصر کے ٹائم کا, تو وہ عصر کے ٹائم کی پڑھائی 1000 پکڑ کے وظیفہ دوبارہ وہیں سے جاری ہو جائے گا. ٹھیک, یعنی کہ اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. یعنی کہ یہ نہ کریں کہ اگر سلسلہ اگر انہوں نے 900 پڑھا تھا 1000, جو بات ہوئی ہے, جو سوال تھا بیسیکلی وہ یہ تھا کہ میں نے 900 پڑھا ہے, اب میں نے دوبارہ سٹارٹ کر دیا بٹ میں 1900 پڑھ رہی ہوں, وہ 1000 پھر کہاں گیا؟
ہاں وہ مس وہ ہو گیا، تصرف ٹوٹ جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں عورتوں کو تضاد میں ہے فرق آ گیا. تصرف ٹوٹتا ہے نا, یعنی کہ تصرف سے مطلب رجوع ہونا جو ہے نا, رجوع کم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی کہ وظیفہ خراب ہو جاتا ہے مگر رجت بھی نہیں ہوتی, مگر وہ رجوع جو ہے کم ہو جاتا ہے, تصرف ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ٹھیک, بڑی خوبصورت. اگر مطلب وظیفہ دیا کسی کو, سمجھ لیں مام پڑھ رہی ہے تو وہ نہیں پڑھ سکتی کسی مجبوری سے, تو کسی اور کو بتا دیتی ہے, اس سے کوئی مسئلہ بنتا ہے؟ مطلب کیونکہ چیز یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ ہر نام کے ساتھ ایک اپنی کیفیات ہے. ایک آدمی کے ساتھ 25,000 قسم کی کیفیتیں ہیں الگ الگ, اس کا اپنا حال بھی ہے, پھر کیفیت بھی ہے, پھر کیا کہتے ہیں احوال بھی ہے, پھر وہ کیا کہتے ہیں اور بھی مقام ہے. مقام پہ تو ابھی بات ہی نہیں کی ہم نے ٹاپک میں نا, آگے جا کے جب دوسرے پروگرام میں. آج کا ٹاپک ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ جو ہے جب اتنے سارے مسئلے ہوں ایک آدمی کے ساتھ, اچھا مسئلے اچھے برے دونوں ہوتے ہیں, یعنی کہ لازمی ہے کہ پریشانیاں ہیں, گڈ تھنگز بھی ہوتی ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اسی بسم اللہ سے کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے آگے چل کے نا, کیونکہ چیز یہ ہے کہ میں نے تو اجازت دی کسی کو, ان کی والدہ کو, ان کا نام پوچھ کے. والدہ نے بیٹی کو بتا دیا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم پڑھ لو, بیٹی کو. اچھا وظیفہ جہاں پتہ چلا دوسرے کو, وہیں پہ جو ہے وظیفہ رد ہو جاتا ہے. میں باقاعدہ پراپر جو وظیفے کی اجازت دینے کی بات کر رہا ہوں, کسی بھی مسند کتاب سے, کشف البرنی سے دیکھ لیں, ورنہ علامہ بونی کی کتاب سے دیکھ لیں. میں دوسرے جو آج کل کے جو کامک بکس ہیں جو وظائف کی, ان کی بات نہیں کر رہا, پراپر بکس جیسے میرے والد صاحب کی کتابیں ہیں, علامہ بونی کی کتاب ہے کشف البرنی سے دیکھ لیں, جو پکے عامل کامل دیکھ لیں, جو پکے وظائف کی کتابیں, اس کے اندر جہاں آپ نے زبان سے نکالا کسی کے سامنے وہ بات گئی کہ وظیفہ میں یہ کر رہا ہوں, اجازت رد ہو جاتی ہے, تصرف چلا جاتا ہے. اچھا تصرف کا یہ ہے کہ انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ ایک اور میں بتا دوں. میں نے جیسے فار ایگزامپل, میں تو خیر ایک میرا پڑھنے کا سسٹم ذرا ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل میں یا لطیفہ پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, یا لطیفہ پڑھ رہا ہوں, میں نے بتا دیا کہ تمہیں پتہ میں یا لطیفہ پڑھ رہا ہوں. اگر عامل ہوگا نا اسی وقت سن لے گا, بولے گا اچھا, کوشش کرے گا پتہ کر لے تعداد کتنی پڑھ رہا ہے. اگر وہ پتہ چل گیا کہ جی 25,000 روز پڑھ رہا ہے, میں روحانی وظیفوں کی بات کر رہا ہوں یا عام فہم شادیوں کے اس کے مسئلوں کے وظیفوں کی نہیں. اگر اس کو پتہ چل گیا 25,000 پڑھ رہا ہے روز کی, وہ کیا کرے گا 26,000 پڑھنا شروع کر دے گا. اس کو نہ زکوٰۃ اکبر دینی ہے, نہ کچھ کرنا ہے, نہ کوئی سٹوری کرنی ہے, نہ کوئی اس کے پیچھے بھاگنا ہے, ٹھیک ہے نا. آٹومیٹکلی جو ہے نا عالم الغیب سے رابطہ ہے اس کا. کیوں؟ کیونکہ زکوٰتیں وہ دے چکا ہے, صرف یہ کہ اجازت رد ہوئی تھی, اجازت اس نے پکڑ لی, بس اتنی سی سٹوری ہے. تو پھر کس کو بتا سکتا ہے بندہ اگر بتانا ہو؟ جو آپ کا پیر شیخ ہے, یا یہ کہ اگر وہ نہیں ہے, فار ایگزامپل انتقال کر گیا ہے یا رابطہ نہیں ہو رہا, کسی صاحب علم کو پوچھیں کہ میرے کو فلانے نے دیا تھا, میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں, تو یہ مسئلہ ہو گیا یا یہ نہیں پڑھا جا رہا, یا وظیفہ ٹوٹ گیا ہے, یا جو بھی مسئلہ ہے. اگر وہ چیز یہ ہے کہ اگر عامل ہے, صاحب علم ہے, صاحب بصارت ہے, جو اس چیز کی باریکیاں سمجھتے ہیں. دیکھیں یہ وہ وظیفہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ سوئی میں دھاگا آپ سمجھتے ہیں باریک ہے, یہ اس سے زیادہ باریک ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہ عالم الغیب کی چیز ہے, یعنی کہ یہ یہاں کی چیز ہے ہی نہیں, ہماری دنیا کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے وہاں سے تصرف لے لیا, کوئی نہیں ملتا تصرف کہیں سے, اس کے لیے خود پاپڑ بیلنے کا کام ہے. تو اگر جیسے پہلے اس سوال سے پہلے بات کر رہے تھے, اگر کسی مام نے بیٹی کو دے دیا پڑھنے کے لیے, تو ایک تو اس نے دے دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد وظیفہ بالکل ہی ٹھنڈا ہو جائے گا, مطلب ہاں وہ چیز یہ ہے کہ وظیفے کی فارمیشن سے نکل کر وہ عبادت کی فارمیشن میں چلا جائے گا. ٹھیک, مائل ضائع کچھ نہیں ہوگا, زائل کوئی چیز نہیں ہوگی, وہ صرف یہ کہ عبادت کے اس سے وہ کیا کہتے ہیں وظائف کے اس میں سے نکل جائے گا, اور پھر وہ عبادت کے زاویے میں چلا جائے گا. اچھا اس سے یہ کہ اس کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لازمی چیز ہے ٹرانسفر. اچھا ایک اور پرابلم اس سے کیا ہوتا ہے, اگر اس نے ایک کو بتایا, ایک نے جا کے 5 کو بتا دیا, 5 نے 10 کو, وہ وظیفہ ختم ہی ہو گیا, وہ پیورلی عبادت ہو گئی. پھر وہ کسی مطلب ہاں یعنی کہ وہ اجازت ختم ہو گئی اس کی پڑھنے کی, جو پھر اس کام جس کام کے لیے بھی لیا تھا وہ افیکٹ نہیں کرے گا. لازمی چیز ہے. کام تو دیکھیں, کام تو کرنا یہ اللہ کی ذات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بے شک. اگر وظیفہ جو ہے جس کام کے لیے آپ رجوع کر رہے ہو, وہ کام اس وظیفے سے اگر ہو جائے تو ہو جائے, مگر وہ وظیفہ نہیں رہے گا, عبادت ہو جائے گی. ٹھیک, یعنی کہ اس کی فارمیشن بدل جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ایک اذن ہوتا ہے, ایک ورڈ میں نے پہلے بھی یوز کیا, بہت دفعہ پروگراموں میں ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں اذن کے اوپر. اذن جو ہے نا وہ اس وظیفے کے ساتھ اجازت کے طور پہ جاتا ہے کہ آپ یہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, اتنے دنوں میں یہ کام ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, وظیفے کا یہ ہوتا ہے. اچھا بہت سارے جگہوں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اتنے دن پڑھیں اور میرے سے رابطہ کریں دوبارہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے دنوں میں وہ کام ہو جائے گا, وہ صرف رابطہ برقرار رکھنے کے لیے. ٹھیک,
میں دینے کو تو برد دے دوں کہ یہ پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ چیز یہ ہے کہ یہ کیسی دوائی ہے کہ ایسے دے دیا کہ جی وہ آپ کرتے رہو ہو جائے گا، نہیں ہوا، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ اگر یہ مطلب رد ہو گیا، اجازت چلی گئی، اس نے بتا دیا آگے، اس کو پکڑنے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ پکڑنے کا جس نے دیا تھا اس کو واپس پکڑا جائے، اور پھر وہ وظیفہ نہیں کچھ اور دے گا، پھر وہ مطلب اس کو کاٹنے کے لیے یا اس کی جگہ پہ کوئی اور کام نہیں، وہ کوئی وہ آپ کو اگر فار ایگزامپل یا لطیفہ دیا گیا ہے، آپ نے جا کے اپنے بچوں کو بتا دیا، بچوں نے جا کے فرینڈس کو بتا دیا، پتہ چلا 25 آدمی پڑھ رہے ہیں، پھر آپ میرے پاس آئے کہ جی میں پڑھ رہا ہوں، کچھ ہو نہیں رہا، وظیفہ میں نے بتا دیا یہ وہ، یعنی کہ اجازت رد ہو گئی، یا لطیفہ کام نہیں کرے گا، پھر کوئی اور وظیفہ کروانا پڑے گا، اور نہ کوشش کرے اس کو پڑھنے کی، پھر کیونکہ کام ہی نہیں کرے گا، پھر وہ عبادت کی بات ہے۔ صحیح۔ اور کوشش یہ کریں کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی مرضی، ہر آدمی کی اپنی طریقت کی مرضی ہے، مگر ہمارے سلسلے میں جو ہم نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ کہ ہمارا بہت پکا کام ہے، پکے سے مطلب جو وظائف کے معاملے میں جو ہے نا، قرآن کے معاملے میں بہت سخت ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے بغیر کوئی 1 انچ بھی نہیں ہلتا، یعنی ہوتا ہے نا کہ 1 انچ آپ ہل لو 1 ملی میٹر، آئی ڈونٹ ایون بج ملی میٹر، اس میں میں بہت اسٹرکٹ ہوں کہ یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اگر ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے ایگزامپل دی تھی، کیا کہتے ہیں اصلاح والی لڑکی کی، اتنا ہی سخت ہوں میں وظائف کے معاملے میں، میرے کو بہت زیادہ وہ ہے۔ میرے والد صاحب کو اس سے زیادہ خفگی ہوتی تھی، وظیفہ ٹوٹ گیا وہ کہتے تھے شکل ہی مت دکھاؤ مجھے، غائب ہو جاؤ بس یہاں سے آؤٹ، ٹھیک، وہ کہتے تھے پہنچنا مشکل ہے بس اب۔ بے شک بے شک۔ اور وہ جیسے میں نے شروع میں کی کہ عبادت کا سسٹم، جیسے آپ کے والد صاحب اگر دیتے تھے تو 5000 سے کم تو بات ہی نہیں تھی، وہ کہتے تھے کہ محنت کرو، ہاں، کہتے تھے کہ آپ کے دور میں اللہ کے نزدیک ہو بے شک تو خود پہچانو اس کو، تو پھر وہ خود مدد کرے گا تمہاری۔ لیکن آپ کے دور میں وہ تھوڑا سا زمانہ اور جدید، زمانہ اور جدید ہے، وہ جتنے لوگ ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے، اتنا پڑھ لیتے ہیں، تو کیا غلطیاں اس پہلے کے حساب سے زیادہ ہیں آج کل جو ہے نا سسٹم کچھ آئی وڈ سے کہ یعنی کہ کیونکہ آپ کر تو 4 سال سے رہے وظائف، یہ تو شاہ صاحب کی بک میں موجود ہے، ہاں کہ میں 4 سال کی عمر سے کر رہا ہوں، 4 سال سے نہیں کر رہا، 4 سال کی عمر سے میں واحد آدمی ہوں گا جس کا کتاب میں لکھا ہوا، ایک نہیں 3 کتابوں میں، ایک انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے جو پرنٹ نہیں ہو رہی، وہ جو ہے اس کے اندر بھی میرا نام کا ذکر ہے، اور میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا بھی ذکر ہے، اور میں 12 سال کی عمر میں 14000 کی ریاضت کرتا تھا، اور 12 سال کے بچے کو آپ بولو بیٹھنے کو 15 منٹ ایک جگہ، وہ بیٹھ نہیں سکتا ایک جگہ پیدا ہوتا وہ، ہاں یہ تو بڑی دور کی بات ہے، آج کل تو کہنا بھی نہیں مانتے، ہر ٹائم چینج ہو گیا۔ تو آپ کیا محسوس کرتے ہو پہلے سے، کیونکہ آپ کے والد صاحب کا ٹائم دیکھا، پڑھائی کا بھی جیسے لوگوں کو اجازت بھی دی، تو ابھی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ کہ صبر نہیں ہے لوگوں میں، ٹھیک ہے نا، یقین وظائف پہ آپ یقین نہ کریں، آج کل وظائف پہ یقین ہے، یعنی کہ وہ چیز یہ ہے کہ اس پہ یقین ہے، اس کو دینے والے پہ یقین نہیں رہا، سبحان اللہ، بس۔ اور وظائف کا یہ نہیں کہ میں دے رہا ہوں کہ میرے پہ یقین کرو، یہ اللہ کا اسم ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے مجھے میرے بابرکت ناموں سے پکارو، وہ خود کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ یقین نہیں رہا، بس وہ یہ کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، کچھ کر لیں، دھاگا چلا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اون دی سیدھی چیزوں شارٹ کٹ انسان ہے، ٹھیک ہے نا، عمریں بھی کم ہو گئی ہیں، اسی حساب سے پریشانیاں بھی بڑھ گئی ہیں، جبکہ عمر زیادہ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں عمر زیادہ ہے تو پریشانی زیادہ دیکھو گے، لاجیکل بھی چیز ہے، مگر اب عمر بھی چھوٹی ہو گئی ہے، 70 60 80 تو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، 80 آج کل، ہاں یعنی 60 ہی میں نکلنے کی تیاری ہوتی ہے، 40 کے بعد آدمی جو ہے پینشن پلان ڈھونڈنے لگتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں ہیں کہ چھوٹی عمر میں پریشانیاں بھی زیادہ دیکھ رہا ہے، صحیح بات۔ تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یقین کا فقدان ہے، یقین کی کمی ہے، اور یقین یہ نہیں کہ اللہ کو سب پہ، ہمیں سب کو یقین ہے، پروڈیوسر کو بھی یقین ہے، مجھے بھی یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے، مگر وہ والا یقین نہیں ہے جو علم الیقین ہوتا ہے، یقین کے بھی سب درجے ہوتے ہیں نا، یہ علم الیقین والا یقین ہے کہ ٹھیک ہے ہاں علم ہے یہ، اور یہ میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر بہت سارے لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ میرا نام تھوڑی پکار رہے ہو، یہ کر کے کیا دیکھ لیتے ہیں، میں نے کہا مت کرو پھر، سبحان اللہ، یعنی کہ وہ میرے خیال سے مولا علی کا فرمان ہے کہ اگر ہاف نیتی سے کرنا ہو نا، میرے کو فرمان پورا یاد نہیں مگر اس کا جو خلاصہ ہے کچھ اس طرح، ہاں کہ وہ اگر ہاف نیتی سے کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ نہ کرو اس کو، ہاں وہ کہتے ہیں، چلو تھوڑی دیر میں یاد آتا ہے، ہاں وہ کوئی ہے فرمان ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، چلو ٹھیک ہے۔ جیسا سوال ایک ہے بڑا کہ اندھے کنویں کا وظیفہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ہاں اندھے کنویں کا پہلی چیز تو یہ کہ یہ پہچانا جائے اندھا کنواں کس کو بولتے ہیں، بالکل، اندھا کنواں یہ ہے کہ جس کے اندر پانی نہیں ہوتا، پانی کو، اچھا اندھا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ جو آپ کی آنکھ ہوتی ہے نا یہ کنویں کی مانند کہلاتی ہے، یہ ساکٹ ہے اندر کی طرف آنکھ، اور آنکھ جو ہے پیورلی واٹر بیسڈ ہے،
اگر اس کو نکال کے کاٹ پیٹ دو تو پانی ہو جاتی ہے پوری. کبھی آپ بقرعید پہ دیکھو آنکھیں نکلتی ہیں بکروں کی, کاٹو اس کو تو اس میں سے پانی ہو جاتا ہے وہ سب کچھ. اس کے اندر فلیش میٹ کا کام کم ہے, واٹر بیسڈ ہے. اندھا کنواں یہ ہوتا ہے کہ پانی کے اوپر بیس کرتا ہے وہ, اور اندھا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ خشک ہوتا ہے وہ. اچھا, اس کی فارمیشنز جو ہیں دو قسم کی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک آدمی پڑھے, ایک فارمیشن جو ہے وہ 4 آدمی پڑھے. 4 آدمی جب پڑھیں گے تو نارتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ فیسنگ ٹورڈز دیٹ سائڈ, یہ باتیں جو ہے کوئی کسی کو نہیں بتاتا اور نہ یہ کتابوں میں ملتی ہیں. یہ پرانے طریقے ہیں وظائف کے. جو مسئلے جو ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل جن زمانوں میں جنگیں ہوتی تھی, بادشاہ پیر و فقیروں کے پاس جاتے تھے, کیا کرتے تھے؟ اپنی عرض لے کر جاتے, عرض لے کے جاتے تھے کہ یہ جنگ ہو رہی ہے, میں جنگ پہ جا رہا ہوں کسی طرح کامیاب. آگے کیا ہوتا تھا؟ جو پڑھنے والے لوگ تھے عامل کیا کرتے تھے؟ کیوں نواب لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں عاملین کو ساتھ رکھتے تھے؟ بالکل. کیا وجہ تھی؟ وہ یہی وجہ تھی کیونکہ وہ طریقے جانتے تھے. یہ وہ آثار پرانے زمانے کے طریقے ہیں, یہ گوئنگ بیک 100-150 ایئرس, اس زمانے کی باتیں ہیں. یہ چاروں ڈائریکشن یعنی چاروں دشا ہوتی ہے نا, یعنی کہ نارتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ. جب آپ نے یہ 4 کور کر لیا, آپ زمین کے اندر اندھے کنویں میں بیٹھے ہوئے, پھر وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. پڑھائی کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک پڑھی جاتی ہے اندھے کنویں میں, اور ڈھکنا بند کر کے, یعنی کہ اوپر سے کورڈ. بس وہ یہ سوچ لیں اس کا. اچھا, اس کے اندر 3-4 افیکٹ آتا ہے. ایک تو قبر کا افیکٹ ہے کیونکہ زمین کے اندر ہے, تو عالم ارواح سے بھی رجوع ہوتی ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو, دوسرا جو افیکٹ ہے وہ یہ کہ اس کے اندر کسی زمانے میں پانی ہوتا تھا, یعنی کہ جاندار چیز تھی وہ باقاعدہ لوگ اس میں سے فیضیابی لیتے, پانی پیتے تھے, یعنی کہ کام ہوتا تھا. اب وہ اندھا ہو گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کا اپنا افیکٹ ہے. تیسرا افیکٹ, اگر آپ ٹنل میں گاڑی چلاؤ, ایک ٹنل ہوتا ہے نا, جیسے یہاں لنڈن میں بھی یا مانچسٹر میں بھی ٹنلز ہیں, آپ اس میں سے گاڑی چلاؤ, آپ ایک کانسٹنٹ سپیڈ پہ جا رہا ہے, جیسے ہی آپ لائٹ میں نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سے سپیڈ پکڑتا ہے نا آدمی, ایک دم سے ہر چیز کھل جاتی ہے. جب وہ صبح فجر سے پہلے جو ہے نا, جو ایک ٹائم ہوتا ہے خاص, وہ نہیں بتاؤں گا کیا ہے, جب وہ فجر سے پہلے وہ ڈھکنا کھولتے ہیں نا, کیونکہ ساؤنڈ جو ہے نا وہ ٹریول کرتی ہے. ہمارا سارا سسٹم, وظائف کا سارا سسٹم جو ہے ورٹیکل پلین پہ کام کرتا ہے. جب وہ ٹنل میں سے 30 فٹ کا 40 فٹ کا کنواں ہوتا ہے, اس سے کم بہت کم ہوتا ہے, 30-40 فٹ کا کنواں ہوتا ہے, جب وہ ڈھکنا کھولتے ہیں نا صبح, جب وہ ڈھکنا کھولتا ہے تو ساؤنڈ سیدھا اوپر جاتی ہے. اس کے پکار جو ہے نا, جو صدا ہے وہ زیادہ رہتی ہے. اچھا, یہ با آواز کرنے کے وظائف ہوتے ہیں, خاموشی کے نہیں ہے. خاموشی کے, ہاں, 4 آدمی ہیں تو وہ چاروں ایک ہی وظیفہ کرتے ہیں, میں یہ نہیں بتاؤں گا کیا کرتے ہیں, مگر با آواز کرنے کا. تو چاروں سے تعداد کم بھی تو ہو سکتی ہے اگر وہ ہو, تو پھر ایک کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر وہ ایک اکیلا جو ہے اس کے بھی 2 فارمیشنز ہیں ایک اکیلے کی, یا تو وہ چاروں دشائیں بیٹھے گا, نارتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ, ٹھیک ہے نا, ورنہ یہ کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے گا, مطلب باری باری جیسے. ہاں, باری باری, پہلے ایک طرف بیٹھے گا. اچھا, فیسنگ آؤٹ سائڈ, کنویں کے اندر ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے, ایک طرف ایک دوسرے کی طرف بیک سائڈیں جڑی ہوں گی, بیک سائڈیں جڑی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. عموماً لوگ کیا کرتے تھے, جو پرانا طریقہ تھا اس میں بیچ میں مچان بھی جلائی جاتی تھی, لکڑ کی آگ, ٹھیک, کیونکہ ہاں منج جسے کہتے ہیں, مچان بھی کہتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ بھی جلاتے تھے, مگر وہ وظیفے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا بھی افیکٹ ہے, مگر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے, کیونکہ چیز یہ ہے کہ وظائف جو ہے یہ آگ کو بھگاتی ہے, کیونکہ شیطانی قوت جو ہے کوئی بھی چیز ہوگی وہ بھاگے گی اس سے, وظائف سے, اگر اللہ کا اسم یا قرآن ہوگا. اگر کوئی اور چیز پڑھ رہا ہے دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, ٹھیک ہے. اچھا, سنگل والے میں یا تو وہ 4 ڈائریکشنز کی طرف فیس کرے گا ٹورڈ دی آؤٹ سائڈ, کنویں کے باہر, ٹھیک ہے نا, ادروائز وہ بیچ میں بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کے پھر وہ پوری رات پڑے گا. کیا بس پانی پینے کی اجازت ہے اور کسی چیز کی اجازت نہیں ہوتی. اور وظائف کا پوچھتا ہوں, ایک ناظرین محترم, لائیو کالوں کا سلسلہ بھی کھول دیا گیا ہے, جو بھی حضرات کال کرنا چاہیں بات کر سکتے ہیں قبلہ شاہ صاحب سے. تو فرمان جیسے قبلہ شاہ صاحب وہ فرما رہے تھے, کچھ اسے ملتا جلتا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ بدنیتی سے عبادت جو کرتا ہے اس سے بہتر ہے کہ یقین کے ساتھ سونا. تو یہ ایک فرمان تھا مولا کائنات کے حوالے, تو جو بیان کر رہے تھے. تو دوسری بات, اگر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ جو پری بکنگ کے نمبر آ رہے ہیں, اگر آپ کی لائیو کال نہ مل پائے, ٹائم بھی شارٹ ہے آج تھوڑا سا, تو اس وجہ سے, یا کوئی اور ایشو آپ کے دماغ میں ہے کہ بات کریں گے تو کھل کے نہ ہو پائے گی, یا کچھ ایسا ایشو ہے, تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ لائیو کال نہ کر پائیں, تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ جو پری بکنگ کے نمبر ہے نوٹ کر لیجیے گا. کل 2 سے 6 کے درمیان مکمل طور پر آپ کی بات ہوگی, کر سکتے ہیں, یا موبائل نمبر پہ آفٹر پروگرام آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو جی فرسٹ کالر موجود ہیں جی بھی ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, تصیر بھائی نصیر بول رہا ہوں استغفر سے. نصیر بھائی,
माशाल्लाह, नसीर भाई ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नसीर भाई वाह क्या बात है, ठीक है। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। मैंने बस शुक्रिया अदा करना था शाह साहब का। जी बोले, सुन रहे हैं शाह साहब। मेरे बेटे का वीजा अप्लाई किया था। माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने बहुत करम किया, बहुत बड़ा करम किया मुझ पे और मेरे बेटे पे, मेरी फैमिली पे। वाह सुभान इनकी अल्लाह, दुआओं से, इनके वजीफों से अल्लाह पाक ने मेरे पे बड़ा करम किया। मेरे बेटे का 4 माशाल्लाह वीक में माशाल्लाह वीजा लग गया, माशाल्लाह, 4 वीक में। बड़ी बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। थैंक यू शाह 2.5 साहब साल से का बोले शाह साहब। 2.5 साल का उसके बाद होगा, तो मैंने बोला कि मैं शुक्रिया अदा कर दूं शाह साहब जी का। ज़रूर शाह साहब सुन रहे हैं, और कोई आप उनको डायरेक्ट दें बेशक, जो है मुबारकबाद भी है आपकी, सुन भी रहे हैं, मुबारकबाद ले भी रहे हैं, और ऐसे ही दुआ को भी होता है, अच्छा जिक्र भी आपका होता है। जी अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई। वालेकुम सलाम। शाह साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शाह साहब, अल्लाह- आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मेरा अल्लाह पाक शुक्रिया ने कोई नहीं, बहुत देखें करम किया। आपकी अपनी मेहनत है, ठीक है ना, यानी कि आपकी जी, जी। बाजी की, आपकी फैमिली की, पूरे सब पढ़ रहे हैं बाकायदगी से। मौला पंजता ने हाँ पाक जी, हाँ जी, सलामत बात- रखे आप लोगों को, बस ठीक है ना। जी बाकी पढ़ रहे हैं। और शाह साहब फाइल भी कल जो है ना वो जमा हो गई है, दूसरी फाइल। अच्छा वेडनेसडे को हुई है, ठीक है, बस मुझे मंगल हटा दे बीच में से ना, तो बाकी ये कि ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह ताला फजल करेगा, ये भी इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ चल पड़ेगा, ठीक है ना। थर्सडे को हुई शाह साहब, थर्सडे को। थर्सडे को यानी कि कल से मतलब आज हुई है फिर। जी जी जी। हाँ देखें, अब जो मैं एक बात बता दूं, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा सिलसिला, मगर ये जितना लंबा जाएगा उतना बेहतर है आपके लिए, उतना आपके पास मौका है इबादत करने का, ठीक है ना। जी जी। ये बड़ा एक नुक्ता है, ये लोग समझते नहीं है, क्योंकि अमूमन जो है ना लोग भागते हैं इन चीज़ों से, लेकिन ये जितना लंबा लटकेगा उतना वकीलों से राब्ते में रहें, जितना लंबा लटकेगा उतना आप इबादत करेंगे, उतनी ज़्यादा, ठीक है ना। ठीक है शाह साहब। ठीक है ओके नसीर भाई, बाकी ये कि मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, मौला पंजतन पाक आप लोगों को सलामत रखे, सलामत ठीक है। रखिए। ठीक है जनाब। थैंक यू वेरी मच, ओके, खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच नसीर भाई। उनके बेटे का वीज़े का मसला था, परवरदिगार ने हल किया। शाह साहब जैसे फरमा रहे थे आपकी अपनी मेहनत है, तो बेशक उनकी अपनी मेहनत है, पर वसीला हालक बगैर वसीले के इन्होंने वो एक सिस्टम है, एक इतना वसीले का, ज़्यादा जी। यानी कि ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा पड़ा है, या अभी यानी कि विद इन पास्ट 2-3 मंथ्स की बात है, मगर इन्होंने जो कुछ पढ़ा है बहुत ही यानी कि जिसको कहते हैं कि दिल से पढ़ा गया है। और दूसरी ये कि इनको आगाही जो है ना, गाइडेंस, वो बाकायदा यानी कि मैं ऑन एयर होने की वजह से मैं बता नहीं सकता, जिस तरह की गाइडेंस हुई है इनको, यानी कि मैंने देखा कि वाले साहब के साथ जो 40 साल बैठ के, उनको ऐसी गाइडेंस नहीं हुई है जितनी इनको गाइडेंस हुई है। ये एक बात मैं ऑन एयर कर सकता हूँ। क्या बात, थैंक यू वेरी मच जी। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर आ चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई ठीक हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है सिस्टर? जी भाई नाम नहीं बताना चाहती, सिर्फ वज़ाइफ के बारे में बात करनी थी। वज़ाइफ के बारे में? जी क्या बोलें, क्या बात करनी थी? जी भाई से बात करनी थी। वज़ाइफ का थोड़ा सा बताएं ना, ताकि मैं फिर वो जी, इस जी। मसले के हिसाब से वो ट्रांसफर। जी 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 यही अगर बंदा को वज़ाइफ कर रहा है और बच्चे पास में हों, वो सुन लेते हैं, तो क्या इससे वजीफा टूट जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है, या इसका थोड़ा सा ठीक पता है, करना। शाह साहब तो कह रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं है, बट मैं बता देते हैं सलाम आपको। बाजी। वालेकुम सलाम। जी हाँ भाई, देखें, ठीक है। अगर आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, बच्चे सुन लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, क्योंकि उसके जी। अंदर ये होता है कि अगर बच्चे जाके दुनिया में चीखना शुरू कर दें, या फॉर एग्जांपल यहाँ स्टूडियो में आके कहना जो मेरी माँ जो है वो या लतीफ़ो पढ़ रही है, बात यह है कि सुनी सुनाई बात पे यकीन करना ना किसी के लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है ना। जी, जब तक बताया ना जाए ना, क्योंकि वजीफ़ा जिससे आपने लिया होगा उसने आपको बताया होगा, इजाज़त दी होगी। जी 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 जब आप किसी को बताओगे कि तौसीफ साहब मैं फलाना वजीफा कर रही हूँ, मैं या लतीफ़ो पढ़ वो रही एक हूँ, प्रूफ हो जाता वो है। प्रूफ हो जाता है, वो बाकायदा उसके अंदर गवाही, तबा ताबईन की भी गवाही, मौकिल आपके जो अपने फरिश्ते उनकी भी गवाही शामिल है बीच में, ठीक है ना। और जो वजीफे के अंदर तसर्रुफ की चीज़ें हैं वो भी, मैं नाम नहीं ले सकता, तसर्रुफ की जो चीज़ें हैं वो भी उसके अंदर शामिल है। हाँ ये होता है कि घर के अंदर तो ठीक है, मगर ये कि अगर आप पब्लिक प्लेस बैठे हैं, जैसे मस्जिद में बैठे हुए हैं या कहीं और बैठे हुए हैं जहाँ आम लोग हैं, कोशिश करते हैं कि फिर उसके रुजू जब करें वज़ाइफ की, दावत गैब जब भी करें, तो उसके अंदर तरीका ये है कि आप खामोशी से पढ़ा जाए, जैसे ये ऐसे करके साउंड ना हो, साउंड ना जी, हो, और- पुकार ना जी, आए, ठीक है ना। जी
جی اور دوسرا یہ پوچھنا تھا، اکثر عورتیں آپس میں بات کرتی ہیں کہ آپ جب کوئی آنکھ جھٹکتی ہے، کوئی کہتا ہے رائٹ اچھی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے لیفٹ اچھی ہوتی ہے، کیا واقعی آنکھ جھپکتی ہے؟ دیکھیں اس کا میں ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں اس کا. آنکھ لیفٹ کا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اٹس ناٹ گڈ، رائٹ کا یہ کہ اٹس ناٹ گڈ. مگر the thing is that کہ اگر اسی چیز کو اب آپ ایک آدمی کی آنکھ 6 مہینے جھپکنے لگ گئی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے رجوع کریں. یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے، نروز آپ کی ٹریپٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر ہی آپ کو گائیڈ کرے گا. بٹ ایک آدھ جھٹکا تو از ناٹ بیڈ. اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، میں روحانیت میں بتا دوں. آپ کا دھنیا ہوتا ہے نا، ہرا دھنیا، اس کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں، چاروں کل پڑھ لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 دفعہ پڑھ کے وہ آنکھ کے اوپر ایسے چپکا لیتے ہیں، مگر ایسے تھوڑا سا نم کر کے، تھوڑا نم کر کے اس کو چپکا لیں تھوڑی دیر، وہ پلک جھپکنا بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ لوگ اکثر اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں دوسروں کو، کیا واقعی ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ ہوتا ہے؟ باجی دیکھیں، میں کسی کے بارے میں، دیکھیں میں ایک بات بتا دوں، میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ either he is right or wrong. ویسے میں پتہ کرنا تھا. نہیں، میں بتا نہیں سکتا. I'm really sorry، کیونکہ چیز یہ ہے کہ پامسٹری جو ہے I can't say anything. I don't know why. وہ جو ہے وہ آپ اگر جو بات اگر اور بھی ڈسکس وظیفے کے حوالے سے جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر ہے، بے شک آپ کیجئے گا. صرف کال آپ کو کرنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، آپ صرف کال کریں گے. شاہ صاحب آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہوں گے آپ کو بتا دیں گے وظائف کے حوالے سے. ٹھیک ہے؟ اور بھی کوئی انفارمیشن، کیونکہ ہمارا جی بالکل صوفی گائیڈنس پروگرام ہی ہمارا اس طرح اس نوعیت کا پروگرام ہے کہ وظائف کے حوالے سے ہم جو ہے بات کرتے ہیں، اور وظائف کے صوفیزم تصوف کے حوالے سے مزید انفارمیشن لوگ دیکھیں. پیورلی جتنے علوم چلتے ہیں اس کے اندر ہم جو ہے خالی روحانیت چلاتے ہیں اور کوئی چیز نہیں، یعنی کہ اسپریچولیٹی کہہ لو یا کیا کہتے ہیں اس کو، سم تھنگ ٹو ڈو ود اسپریچول ریئلم، یعنی کہ روحانیت سے تعلق جو ہے وہ جو ہے صوفی گائیڈنس اس وجہ سے ہم کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم اور کوئی چیز نہیں کرتے کہ ہاتھ دیکھنے کا کام ہے اور جو دوسرے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ جس کی مرضی ہے دیکھیں وہ کرتا ہے. صوفیزم میں ایوری تھنگ از رائٹ، یعنی کہ as long کہ we practice what is in the Sharia, we are not basically we don't want people to follow us, we just show the path, they have to walk the path themselves. ٹھیک ہے نا؟ جی ضرور آپ سمجھ چکے ہوں گے جو بھی آپ کا. تھینک یو ویری مچ. آپ ابھی جا سکتے ہیں. تو آپ اگر سن رہے ہیں ٹی وی پہ تو آپ کو مزید تھوڑا سا میں آگاہی فرما دوں گا اس حوالے سے کہ وظائف کا ایک سسٹم ہے. جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ہم اس کا نام لیتے ہیں خالق کا تو اس کو پکارتے ہیں، شامل حال کرتے ہیں کسی بھی مسئلے میں کسی بھی وجہ سے، کیونکہ دعا بھی کرتے ہیں تو ایک طریقہ ہے دعا کا کہ پروردگار تو ہماری مدد فرما. تو اس کا نام لے کے بھی وہ بھی ایک ٹائپ کی دعا بنتی ہے، جیسے اس کو پکارا جاتا ہے، ایک سسٹم ہے. تو جو دوسرے یوز کرتے ہیں، جو طریقہ کار، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے جو وہ کرتے ہیں. لائیو ٹی وی پہ ہم ہیں یا کسی بھی پلیٹ فارم، ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کسی کے بارے میں. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے 10 شناسی بولتے ہیں. بالکل 10 دیکھنا نا، ٹھیک ہے نا؟ 10 شناسی ٹھیک ہے، ہوگا علم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، باقاعدہ ایک چیز انٹرنیٹ کے اوپر چلے جائیں، ایوری تھنگ از دیر. بٹ دا مین تھنگ ویئر اٹ کمس، آپ 10 شناس کے پاس جاتے ہو، ایک خاتون جاتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں روحانیت سے میرا تعلق ہے یا میں شریعت کا پابند ہوں یا اس طرح کی چیز ہے، 10 شناس سب سے پہلے آپ کا ہاتھ پکڑے گا، جو کہ شرعی طور سے جو ہے اس کی کیا ہے، منادی ہے. بس یہ چیزیں جو ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یو ہیو ٹو بی کیئرفل آف. جی تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں تو ان کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں نے بابا جی سے بات کرنی ہے. کون آپ نام بتائیں اپنا، کون ہے؟ میرا نام تسلیم ہے. سوری؟ تسلیم. جی پورا نام بتائیں. تسلیم اقبال. ٹھیک. اور والدہ کا نام بتائیں. منور بی بی. منور بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ میرے خامد نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، ابھی اتنے ضدی ہوئے ہیں کہ واپس لینے اندر جانے کے لیے نہیں مان رہے. بچوں کو بھی نکال دیا، سب کو نکال دیا، تو ابھی وہ کسی گوری کے ساتھ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، گھریلو مسئلہ ہے. شاہ صاحب سے میں دیکھتے ہیں شاہ صاحب کیا بتاتے ہیں اس والے. السلام علیکم باجی. ہلو
جی سراغم باجی، ایک تو وکیلوں سے رابطے میں رہیں کیونکہ یہ ایک قانونی مسئلہ بھی بنتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. اینڈ دا ادر تھنگ از کہ مجھے شوہر کا نام بتائیں. جاوید اقبال. جاوید اقبال. جی ہاں. شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ یہ شادی سے پہلے سے بگڑا ہوا ہے یہ. یہ نہیں، یہ 26 سال ہو گئے ہیں. 26 سال ہو گئے ہیں یہ، لیکن ہے پہلے سے بگڑا ہوا. دیکھیں پڑھنے کو بتانا پڑے گا اس میں سیدھا سیدھا، ٹھیک ہے نا. ظہر کے بعد جو ہے نا، ظہر کے بعد یا ودودو پڑھیں 1100 دفعہ روزانہ، مگر ظہر کے بعد ہو، عصر کے بعد نہیں ہے، نہ فجر کے بعد ہے، ہو ظہر کے بعد، ٹھیک ہے. یعنی کہ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے بھلے قضا پڑھیں، 2 رکعت نماز ظہر پڑھ کے اس کے بعد جو ہے 1100 دفعہ آپ جو ہے یا ودودو پڑھیں، تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. تو دین لیٹس سی واٹ ہیپنس. یہ پڑھنا آپ کو کافی ٹائم پڑے گا کیونکہ یہ مسئلہ کافی سیریس ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. یہ بتانا وہ گھر پہ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ اگر آپ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے وہاں رجوع کریں نا. یہ کیا کہتے ہیں اسے، بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے، میں نے بتا دیا یہ مسئلہ کافی پرانا ہے اور یہ شادی سے پہلے سے تھوڑا سا آؤٹ ہے یہ آدمی، ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو اگر سچی بات، اگر آپ سننے ہی مانگتے ہیں، یہ بلا بھی لے گا پھر دوبارہ یہ پرابلم ہوگی. یہ پرابلم پہلے بھی شاید ہو چکی ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. یہ ریپیٹڈلی والا آدمی ہے. یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جیسے نہیں کہ وہ گائے بھینس کو مارنے والی ٹائپ ہے، یہ اس طرح کا آدمی ہے. لاتوں کے بھوت. ہاں لاتوں کے بھوت والی بات ہے. یہ بار بار کرے گا. اگر یہ بلا بھی لے گا پھر دوبارہ یہ ہوگا، لیکن یہ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ فضل کر دے، ٹھیک ہے نا. مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. مولا پنجتن پاک کرم کرے گا، آپ پڑھ لیں گے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے باجی. اوکے تھینک یو ویری مچ. جو ہے وہ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ جو دوسرا نمبر ہے پری بکنگ کے نام سے، اگر کوئی ایسی بات آپ کے دماغ میں ہے کہ میں صحیح طریقے سے بات نہیں کر پایا یا کوئی تو مکمل طور پہ بات کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ایشو کے حوالے سے کھل کے، تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ جو نمبر ہے شاہ صاحب کے نوٹ کر لیں. کل 2 اور 6 کے درمیان، 2 o'clock آفٹرنون اور 6 o'clock جو ہے ایوننگ میں درمیان آپ کال کریں تو انشاءاللہ آپ کی قبلہ شاہ صاحب سے بات ہو جائے گی تفصیل سے. جو بھی آپ بات کرنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کھل کے کر سکتے ہیں. تو باقی بات جو وظائف کے حوالے سے جیسے ہم آج ہمارا موضوع ہے تو ہمارے ساتھ کالر ہیں، تو اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. جی کون ہے سسٹر؟ میں برٹن آن ٹرینڈ سے بول رہی ہوں. جی نام بتائیں گے. آپ کسی اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی اپنے بارے میں. ٹھیک ہے نام بتائیں. جی تنویر. تصویر نہیں تنویر. تسمیر. تنویر. تنویر. ہاں جی. پورا نام ہے یہ؟ جی تنویر خواجہ. ٹھیک ہے. والدہ کا نام؟ ذکیہ بی بی مختار. ذکیہ بی بی. جی. مسئلہ کیا ہے سسٹر؟ گھر میں بہت بے قاعدگی سی ہے، کچھ روٹین نہیں ہے، بہت سمجھ میں نہیں آتا. گھریلو مسئلہ. ٹھیک ہے شاہ صاحب سے بات کریں. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. شادی شدہ ہے؟ جی. شوہر کا نام بتانا پسند کریں گے پلیز؟ جی تبسم بٹ. تبسم بٹ. جی. اینڈ بچے؟ بچے ماشاءاللہ 7 ہیں. 7. ٹھیک ہے. چار بچوں کے بعد تھوڑا گیپ آیا تھا؟ ہاں جی 3 بچوں کے بعد آیا تھا گیپ. اچھا 4 بچے، یعنی کہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شوہر ساتھ ہی ہیں؟ ابھی تو نہیں ہے. نہیں یعنی کہ ساتھ ہی رہتے ہیں نا، مین دیٹ. جی ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے. جی. گھر کا نمبر بتائیں. 130. 130. How long have you been living here, sister? 11-12 maybe. 11 to 12 years. ٹھیک ہے. جی. Basically, you had 2 renovations done in the house since you all bought it. Hello? ہاں جی. آپ نے 2 بار رینوویٹ کیا ہے گھر؟ جی جی. ہاں. جی. بڑے
बड़े बच्चे का लेकिन नाम फिर भी बताएं। मेस्ड अप हो जाता है, वो सब कुछ मेस्ड अप हो गया। हाँ मुझे पता है मैसअप हो गया, मैं वही आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। मुझे ये बताएं, बड़े बच्चे का नाम बताएं, सबसे बड़े का। अहमद ख्वाजा। इज ही एंग्री यंग लैड? वो बिल्कुल नहीं, हमारे साथ नहीं रहता। उसको मैंने अपनी सास और नंद को दे दिया था, तो वो नहीं रहता हमारे साथ अब। अच्छा, वैसे एंग्री तबीयत का है वो? जी, नाराज है हमसे। हाँ एंग्री यंग लैड है, ठीक है। अच्छा, आपकी वालदा हयात है? जी, ये यहाँ है, पाकिस्तान है? यहाँ ही है, इस वक्त पाकिस्तान में है, लेकिन यहीं रहती है। हाँ मेरे वही साथ। तो मैं जब तो पूछ रहा हूँ कि वो। जी, जी। अच्छा, ये बीच में कोई इनका कोई जायदाद या कोर्ट का कोई मसला बना हुआ था अभी रिसेंटली, गोइंग बैक 6 months ago? किसका? हमारा? नहीं, ये आपकी वालदा का। कोर्ट का तो नहीं, कोई ज़मीन का कोई कुछ? जमीन का भी नहीं। इनकी यानी कि इन लॉज की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आई हुई हो? इन-लॉज की Was there any dispute over any land or property, या ये कि घर के कब्जे के ऊपर या यहाँ हो या वहाँ हो? वो पहले हुआ था। How long was काफी that? पहले। हाँ जी, काफी पहले हुआ था। इनको नुकसान हो गया था उसमें? जी, वो हाँ, ले नुकसान लिया हो था। गया, हाँ जी। हाँ, अब ये कैसे पता चलेगा कि नुकसान हुआ है या फ़ायदा? ठीक है, जी, ठीक है। अच्छा बाजी, मसला क्या आ रहा है ये मुझे बताएं। अब ये तो मैं बताता रहूँगा, आप वहाँ हूँ करते रहेंगे, तो मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या आ रही है? नहीं, मसला ये है कि घर में कोई रूटीन नहीं है। सब कुछ जो भी करते हैं वो होता नहीं। ना कारोबार है, बच्चे भी काफी डिस्टर्ब हैं। घर में सब कुछ भी सेटल नहीं होता। This situation, has it arise from the last 2 to 3 years? हाँ जी, बिल्कुल। अबाउट 6 years आप कह सकते हैं कि तब वो ज्यादा वर्ष हो 6 years पहले तो बिल्कुल यानी कि स्टार्ट ऑफ था, बट 2 to 3 जी, years जी। में you all started to feel the hit, यानी कि जब जी। सेविंग्स भी चली गई, ये भी चला गया, वो भी चला गया, फिर वो ये कि you start to like, जैसे नहीं होता कि आदमी अपने आप को खाने लगता है ना। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो 2 साल से आप लोग अपने आप ही को खा रहे हैं, 2 to 3 years। शौहर काम क्या जी। करते हैं? कुछ भी नहीं करते अभी तो। कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। देखिए मैं एक वजीफ़ा बता सकता हूँ, अलबत्ता वजीफ़े बताऊँगा क्योंकि इस मामला जो है ना काफ़ी टेढ़ा है आपका, ठीक है ना। जी, एक तो ये कि ऑलरेडी आप क्या क्या पढ़ रहे हैं? ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ रही हूँ। बहुत कुछ पढ़ती हूँ माशाल्लाह। हाँ, जो भी कोई मुझे- कहता है मैं पढ़ती हूँ। हाँ, वो चीज़ ये कि कहने सुनने को आपको बंद करना पड़ेगा, कि जो कहता है वो बंद करना पड़ेगा, फिर जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही पढ़ना पड़ेगा। डू दिस व्हाट आई एम सेइंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड, तो अल्लाह ताला जो है ना स्टेबिलिटी ले आएगा। देखें, जी। जब कोई चीज़ गिर रही होती है ना, पहले उसको पकड़ा जाता है, बाद में ऊपर वापस लाते हैं। ये नहीं कर सकते कि वो गिर रही हो तो आप सीधा ऊपर ले आओ। देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट। वज़ाइफ वर्क्स व्हिच कम्स इन द हेड, ठीक है ना। ठीक ठीक। यानी कि ठीक है, इट्स अ सुपर नेचुरल थिंग, बिल्कुल, यानी कि इसकी पावर जो है नोबडी कैन इवन थिंक हाउ पावरफुल वज़ाइफ आर, बट दे स्टिल वर्क ऑन अ फार्मूला दैट द वर्ल्ड वर्क्स ऑन, ठीक है ना। Alright, ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, और आपको या वहाबो पढ़ लेंगे, जी जी बिल्कुल। या वहाबो जो है ना, ये आप मुझे पढ़ के बताएंगे 33 डेज तक 1400 टाइम्स। हेलो, हाँ जी, कितनी दफा? 1400 1400। 14 हाँ एवरी डे? हाँ, एवरी डे। जी ये मुजम्मिल तादाद है, वैसे तो तादाद इसकी 14 है, लेकिन मैं वैसे जो है इसको बढ़ा के बता रहा हूँ 1400 टाइम्स या वहाँ वो पढ़ेंगे, और बाकी जो दूसरा इसम चलाएंगे इसके साथ। अल्लाह के अस्माए अल्लाह हैं आपके पास कोई कार्ड या कुरान के अंदर लिखे हुए हाँ जी कहीं? है। वो जो है एक तस्बीह रोजाना करेंगे, सारे नामों की? सारे नामों की, यानी कि शुरू करते ही ना अल्लाहमान अर्रहीम अल मलिकुल कुद्दूस अल सलाम अल मोमिन अल मुमिन अल अज़ीज़ जब्बार, ये एक तस्बीह आपने फिरा दी। फिर उसके बाद
البتہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ملک القدوس وہاں سے شروع کریں گے, هو اللہ الذی سے, ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک. جی یہ ایک تسبیح یہ کریں گے, اور پھر جو ہے آپ یا وہابو 1400 بار کریں گے, ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے. پہلے یہ نام پڑھنے پھر یا وہابو. ہاں پہلے یہ نام پڑھ لیں پھر یا وہابو پڑھ لیں. اب یا وہابو کا میں بتا دوں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آن ایئر, جب میں 4 سال کا تھا اس وقت 1400 دفعہ پڑھتا تھا یہ دس از ان مائی فادرز بکس, ٹھیک ہے نا. اور اس کی طاقت جو ہے, اگر میں ایک کتاب لکھوں تو میں لکھ نہیں سکتا, کیونکہ اتنی طاقت ہے اس کی, اور میں ابھی بھی پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کا تصرف یعنی کہ سمجھ لیں ہماری فیملی میں چلتا ہے. مائی 11-year-old daughter leads it as well, ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک. تو یہ پڑھیں تو پھر انشاءاللہ جو ہے 33 days بعد مجھے دوبارہ رابطہ کریں. یہ صرف میں پڑھوا رہا ہوں کہ تھوڑا سا پڑھ کے دیکھ لیں, پھر اس کے بعد پھر میں چینج کروں گا سم تھنگ ڈفرینٹ. اف یو وانٹ یو کین کال می آن ایئر, اف یو وانٹ یو کین توصیف ول گائیڈ یو ایلس وائز, ٹھیک ہے نا. دوسرے نمبر یہ کون سا نمبر آپ کا, اگر میں کروں آپ کو کانٹیکٹ تو وہ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ دوسرے نمبر ہے, وہ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہے, دونوں نمبر, ٹھیک ہے. جی. اور نوٹ کر لیں کوئی بھی نمبر تو کل یا جب بھی 2 کے بعد جو ہے آپ کال کر سکتے ہیں اس نمبر پہ آفٹر نون. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اوکے باجی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اوکے, تھینک یو ویری مچ سسٹر. جیسا ایک سوال کا جواب اور اس کے بعد آخری بات میں پوچھوں گا کہ انہوں نے ایک اور تو باتیں تو آپ نے ان کو بے شمار بتا دی اس سے پہلے کل کو کہ یہ بھی پرابلم تو بتانے کے پہلے انہوں نے کہا کہ جو بھی کچھ کہہ دیتا ہے میں پڑھ لیتی ہوں, تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں لازمی نہیں ہے کسی چیز کا نقصان ہو, مگر کوئی چیز کا فائدہ بھی تو ہو. بالکل. یعنی کہ 2 صورتیں ہیں نا, یا تو اچھا ہے یا برا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے, 3 ہی صورتیں ہیں البتہ. بالکل ٹھیک ہے نا. بس وہ یہ چیز ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا نا. صحیح ہے, اس کا مطلب فائدہ نہیں, تو اگر فائدہ ہو رہا ہوتا تو وہ فون کیوں کرتے؟ ظاہر ہے ان کو کیا پرابلم تھی. کیا پرابلم تھی؟ اگر مجھے پتہ چلتا کہ یہ پین لکھ رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے دکان پہ میں بھاگوں اس ٹائم پروگرام چھوڑ کے پین لینے کے لیے, یا پروڈیوسر کو میں ریکویسٹ کروں کہ مجھے پین کسی طرح پکڑاؤ. سوچنا چاہیے کہ جو میں کر رہی ہوں سم تھنگ از ناٹ رائٹ. بیٹھ رہی نا بات. صحیح بات. اچھا بات کیسے بیٹھتی ہے؟ بات جو ہے صرف وظیفے سے بیٹھتی ہے, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے, دے ورک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دے رائٹ اور رانگ. نقش کام کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ. تعویذ کام کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ. دھاگا کام کرتا ہے, نو ڈاؤٹ. گنڈا کام کرتا ہے, نو ڈاؤٹ. اور بھی چیزیں ہیں, 25,000 چیزیں ہیں, سب کام کرتی ہیں. بٹ وظیفہ جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں تیر بہدف کام کرتا ہے. اس میں کوئی فلیکسیبلٹی یا ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اونلی تھنگ از پڑھوا کون رہا ہے اور پڑھ کون رہا ہے اس کو, اور کس طرح رجوع کی جا رہی ہے. یعنی کہ بیسیکلی جو دعوت غیب ہے وہ کس طرح کر رہا ہے. سبحان اللہ. دعوت غیب سے مطلب دیکھیں چیز یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل ایک آدمی نے وظیفہ بتا, جیسے یہ 1400 ان کو بتایا, یہ کیا کہتے ہیں اسے, ٹی وی بھی چل رہا ہے, پیچھے شور بھی ہو رہا ہے, بچے بھی کھیل رہے ہیں کمرے میں, ٹاں 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 لگی ہوئی ہے, اور یہ یا بابا یا بابا یا بابا یا بابا. از دیٹ رائٹ؟ اٹس ناٹ رائٹ. ناٹ رائٹ. رائٹ تو یہ کہ جانماز کے اوپر جو نماز کا طریقہ ہے, 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اس کے بعد دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ میں وظیفہ کر رہی ہوں, یہ پریشانی ہے, کسی طرح تو ہی حل کر. تیرے ہی صفات کو میں پکار رہی ہوں, میں کسی اور کو نہیں پکار رہی. تو پھر یہ میں نہیں مانتا کہ مسئلہ حل نہ ہو. وظائف کا طریقہ ہے, ہر چیز کا طریقہ ہے. قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے, نماز پڑھنے کا قانون ہے ہمارے پاس. نماز کا طریقہ نہیں ہے, نماز کا لا ہے. ورنہ ہر آدمی اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوتا نا. صحیح بات. تو یہ چیز ہے بس. آخری بات ہے سر, باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. جن جن کالرز نے فون کیا اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں دور کرے, اور جن لوگوں نے کال نہیں کی جو سب پروگرام دیکھ رہے ہیں, دیکھیں وظائف میں دیتا ہوں, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ وظائف ہر عام و خاص کے لیے نہیں ہے. اور عاملین سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز میرے پروگرامز کی دیکھنے کے بعد کوشش کریں کہ نہ کریں, کیونکہ وظائف اثر نہیں کرتے اس طرح. عبادت کے زاویے میں جائیں گے, دے ول ناٹ افیکٹ ایز اے وظیفہ. اور باقی یہ کہ میں سب کے لیے دعا گو ہوں, آپ بھی میرے لیے میری صحت کے لیے دعا کریں, کیونکہ صحت ہے تو صوفی ہے. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. ناظرین محترم, شاہ صاحب نے جو آخری بیان کیا تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا. تو جیسے سسٹر آئی انہوں نے کہا کہ وظائف چاہے جو کہے میں کر لیتی ہوں, تو بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا تو آج کیوں آتے. تو ظاہر ہے نہیں فائدہ تو کچھ سوچنا پڑے گا کہ مسئلہ کیا ہے. تو ایک فرمان کے ساتھ اور اس کا مفہوم بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا تھوڑا سا, کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں دنیا کو چھوڑ دو اس سے پہلے کہ دنیا تمہیں چھوڑ دے. تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ سب کچھ دنیا داری چھوڑ کے جگہ پہ بیٹھ جاؤ, نہیں, بلکہ دنیا کے ماں باپ پہ اپنے اولاد کا فرض ہے, اولاد کا بھی ماں باپ پہ فرض ہے.
اسی طرح ہمارے ماں باپ کا ہم پہ فرض ہے، ہمارا ان پہ فرض ہے، اور دنیا داری کے سارے معاملات، گھر چلانا، اپنا آپ، یہ سارے سسٹم چلانے کی انہوں نے تلقین کی ہے، اور اس پہ بڑی وضاحت ہے، ان کے بہت سارے فرامین ہیں اس حوالے سے۔ بلکہ اس کے کہنے کا مفہوم یہ ہے بیسکلی کہ دنیا کی خاطر کسی دنیا دار یا کسی اور کے دنیا کے معاملات میں تکلیفیں، روڑے، پرابلمیں نہ اٹکاؤ، کہ دنیاوی معاملات میں کسی اور کو نقصان دے کے اپنا فائدہ نہ نکالو، مقصد یہ تھا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، حالانکہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو صحت دے، آپ کو ہر تکلیف و مصیبت سے بچائے، آپ بھی کسی کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہرگز نہ دیجیے گا۔ حالانکہ اکبر وحدہ لا شریک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن آپ کسی ضرورت مند محتاج کی مدد ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف کو اجازت دیں انشاءاللہ، اور قبلہ شاہ صاحب کو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔